الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سب سے پہلے میں تمام تر منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اتنے بڑے ایک سٹیج کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا، حالانکہ میرے سے زیادہ قابل یہاں پہ علماء بھی موجود ہیں اور قراء بھی موجود ہیں، بالخصوص ہمارے یہاں سٹیج کے اوپر جو ماشاءاللہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کچھ گزارشات آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی زندگی کے کچھ تجربات پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں سے میں اپنے ساتھیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کس کس ہمارے ساتھی کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتا دیں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا، کس کس ساتھی کو جو قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھنا آتا ہے؟ وہ سمجھتا بھی ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا بھی ہے۔ اچھا، کون کون ساتھی ایسا ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے؟ زبردست۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ ترقیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں تو خاکسر ہوں، میں یہ بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ میری اوقات بھی کوئی نہیں، میری شخصیت بھی کوئی نہیں، ذہانت بھی کوئی نہیں۔ میرے والدین کا میرے پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ جب میں 10 سال کا تھا انہوں نے مجھے حفظ کرا دیا، اور میری والدہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا میری زندگی کے اوپر، میری ذات کے اوپر، کہ انہوں نے مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کروایا، زبردستی عمل کرایا۔ جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل میں جانا ہے، میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا لیکن میری والدہ کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا کیا، میرا پری میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں بڑا ایک سمجھ لیں نالائق قسم کا بچہ تھا۔ اس کے بعد پری میڈیکل میں بھی میں نے کوشش کی کہ حتی الامکان میں جو ہے نا کسی طرح میڈیکل کالج میں نہ جانا پڑے، لیکن والدہ کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، میں بھاگتا ہوئے پکڑ کے نا میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا میرا۔ اب میڈیکل کالج کے اندر مجھے امید نہیں تھی اپنی ذات سے کہ میں یہ پاس کر سکتا ہوں، MBBS بہت مشکل ہے، میں پڑھنے کا شوقین ہی نہیں تھا بچپن سے ہی، میرا ذہن ہی کاروباری تھا، میرا ذہن یہ تھا کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ کرا دے بس گھر بیٹھے بیٹھے کوئی روزگار لگ جائے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عطا کی۔ کاروبار میں گئے، ہمیں تو کاروبار بھی نہیں آتا تھا، والد صاحب میرے ڈاکٹر ہیں، والدہ بھی میری استاد ہیں،
کاروبار بھی کسی نے نہیں سکھایا. ایک دو چیزیں شروع میں جو ہے نا وہ والدین نے سکھائی, کہتے ہیں پتر نیت صحیح رکھنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, اے یہ اصول ہے کاروبار, اے یہ حرام نہیں کھانا, بس اے کل شریعت ہے کاروبار بھی. تو ہم نے کہا بڑی آسان ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بے حد برکات سے نوازا. آج میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ترقی دی تو دل جو ہے دین کے قریب آ گیا. کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا کریں. دین کے ہر جز کے اندر خیر ہی خیر پائی. دین کے ہر ایک لفظ کے اندر, قرآن کے ایک ایک لفظ میں, حدیث مبارک کے ایک ایک لفظ میں انسانیت کے لیے خیر ہے. بدقسمتی یہ کہ آج ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے. حل تو قرآن کے اندر موجود ہے. یہ جو یہاں پہ بچے موجود ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کے سب سے افضل ترین بچے موجود ہیں. کوئی بھی انجینئرنگ کی کتاب, کوئی بھی میڈیکل کی کتاب, کوئی بھی فائنینس کی کتاب, کوئی بھی اکاؤنٹ کی کتاب, کوئی بھی جغرافی کی کتاب, کوئی بھی ہسٹری کی کتاب آپ کو والدین کا ادب و احترام نہیں سکھاتی. کوئی بھی دنیا کی کتاب آپ کو چوری سے, دغا بازی سے, فریب سے, مکر سے, حسد سے, لوگوں کے حقوق نہ پورے کرنے سے نہیں روکتی. اگر انسان کو انسان بنانے کا کسی نے کسی کتاب کے اندر ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے, کسی کتاب کے اندر ایک طریقہ لکھا ہوا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, وہ کتاب ہے قرآن مجید. آج تک ایسا کوئی بندہ میری نظر سے نہیں گزرا جو دین کے اصولوں کے اوپر عمل کرتا ہو وہ ناکام ہو. ہر بندہ جو کوشش کرتا ہے, عمل تو 100% ہم نہیں کر سکتے. دین علم کا نام نہیں, دین عمل کا نام ہے. یہ قرآن رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. بے شک سمجھنے کی کوشش تو کریں, جستجو کریں. اللہ کی قسم نہ معاشی تنگی ہوگی, نہ معاشرتی تنگی ہوگی, نہ ڈپریشن ہوگا, نہ انگزائٹی ہوگی اگر تم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لو گے. یہ قرآن ایک مینول ہے جنت میں جانے کا, شارٹ کٹ ٹو سکسیس ہے. مجھے بندے پوچھتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں کہ شارٹ کٹ ٹو سکسیس کیا ہے, کامیابی کا چھوٹا ترین آسان طریقہ کیا ہے؟ دین کے اصولوں کو پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, قرآن تو غلط نہیں, غلط کون ہے؟ ہم ہیں. ہمیں اگر ایگزٹ نہیں مل رہا, اگر ہمارے لیے راستے نہیں بن رہے, اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قرآن میں, وہ بات تو حتمی ہے, وہ بات آخر ہے. تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں. تو اگر مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا یار میرے پاس راستے نہیں ہے, میں بڑا پریشان ہوں, اس کا مطلب ہے تم رب کے نافرمان ہو. وہ رب کا نافرمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے, اس لیے وہ ناکام ہے دنیا کے اندر. ناکامی کا تو تصور ہی نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے, قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر آج ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ قرآن سے دوری ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صرف اور صرف کوشش کر لو, آج سمجھو قرآن کو خود. یہ نہ کہو کہ کوئی بندہ نہیں ملا سکھانے والا, نہیں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آج کل تو علم عام ہے, تمہارے موبائل کے اندر پوری تفسیر لکھی ہوئی ہے, جس مولوی کی چاہو ملتی ہے. یہ تو آج بہانہ بھی نہیں رہ گیا. اس دور کے مسلمانوں کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ ہم تک علم نہیں پہنچا. علم تو تمہاری جیب میں پڑا ہے, تم نہیں عمل کر رہے. پھر کہتے ہو کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا, اللہ تعالیٰ پہ کرم نہیں کر رہا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار انسان خود ہے. آج آپ ایک فیصلہ کر لیں, میں عالم نہیں ہوں, میں ایک کاروباری آدمی ہوں, میں ایک حافظ قرآن ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال آتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کوشش ہے میری, اور اس کوشش سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حد نوازا ہے. اور میں یہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ کو. اگر آپ چاہتے ہو کم وقت میں کامیاب ہونا, قرآن کے اوپر چلنا شروع کر دو. اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرو. میں
آج سے 3-4 سال پہلے ایک آیت میری نظر سے گزری, اس آیت کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. آپ کیا رکھتا ہوں, میں کئی جگہ یہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے کفر کیا, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بدترین عذاب ہے تمہارے لیے. اب شکر کیا ہے؟ کیا فقط کلمات ادا کرنے, نماز کے بعد الحمدللہ کی تسبیح کر دینا یہ شکر ہے؟ دین اسلام کے اندر میرے فہم کے مطابق, میری عقل کے مطابق یہ شکر نہیں ہے. شکر صرف قول کا نام نہیں, شکر بھی عمل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے, تم اس صحت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں استعمال کر لے. تم گھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے, تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے مسجد میں کہ مسجد دور ہے. اللہ کی قسم یہ تمہاری صحت کا کفر ہے. دین میں ناشکری کا تصور نہیں ہے. دین نہیں ہے کہ شکر ہے یا ناشکری ہے. دین میں تو ناشکری کا تصور ہی نہیں. یا شکر ہے یا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہے, تم بہانے بنا رہے ہو کہ میرے پاس جو ہے نا ٹائم نہیں ہے وہاں جانے کا. اپنی 2000 کی مزدوری کے لیے تم شہر سے باہر بھی چلے جاتے ہو, مسجد میں جانے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کفر ہے اپنی سواری کا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس اولاد کو تم دین کا علم نہیں دے رہے, وہ اس اولاد کا کفر ہے. اور وہ رب جو تمہیں وہ اولاد دینے پہ قادر ہے, خدا کی قسم وہ اولاد لینے پہ بھی اتنی قادر ہے. اپنی نعمتوں کا ناشکری نہ کرو, بلکہ اپنی نعمتوں کا کفر نہ کرو. والدین عطا کیے, ان کی دعائیں لو, ان کی خدمت کرو, یہ اس نعمت کا شکر ہے. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. زکوٰۃ دے نہیں رہے حاجی صاحب, غریبوں کی مدد کر نہیں رہے. اور یہ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, اللہ کی قسم جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, تمہیں مال سے نوازا ہے, اور تمہارا کوئی رشتہ دار بدحال ہے, قیامت والے دن اس رشتہ دار کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوگی. وہ تمہارے مال کا کفر ہے, تم اس نعمت کا کفر کر رہے ہو. اور آج کل معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے رزق کے اندر ہمارے معاشی حالات, ہم تنزلی کا شکار ہے. کیوں؟ رشتہ داروں سے ہم بات کرنا پسند نہیں کر رہے. رحم کے رشتوں کے ساتھ ہم نے لا تعلقی اختیار کر لی ہے. اپنی انائیں, یہ ایگو, یہ ہماری ذہنوں پہ مسلط ہو گئی ہے. او فلاں نے مینوں ایک گل کہہ دیتی ایسی تیسی. کیوں؟ اللہ سے رحم کی امید کر رہے ہو, لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگ رہے ہو, لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم نہیں کرتا جو اس کی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا. تم جو رب سے مانگ رہے ہو, پہلے اس کی مخلوق کو عطا کرو. رزق مانگ رہے ہو, دولت مانگ رہے ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہو, لوگوں کی مدد کرنا شروع کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. ہم تو لوگوں کے کام بھی اس لیے کرتے ہیں, اس لالچ سے کرتے ہیں. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں کا کام کر دو, شاید اللہ تعالیٰ یہی ہماری کوئی قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہم اللہ کو واسطہ بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ تیری مخلوق سے, تیری مخلوق کا کام کیا, تیرے بندے کا کام کیا, تیری مہربانی ہمارا بھی کام کر. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں. کیوں؟ لوگوں پہ رحم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق کر لو. اور دین تمہیں کسی چیز سے نہیں روک رہا, دین تمہاری خیر کے لیے ہی ہے. دین کا ہر ایک پہلو تمہاری خیر کے لیے ہے. دین پہ چلنے والا بندہ کبھی زندگی میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا. دین تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. عمل کرنا ہے, عمل. اور میرے بچوں یہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو, میرے بھائیوں چھوٹے, زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی زندگی کے اندر کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, معاشرے میں وہ کردار بننا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے جو ہے متاثر ہوں کہ اگر یہ حافظ قرآن ہے, یہ کردار ہے, ہم نے بھی حفظ کرنا ہے, ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے. وہ کردار بننا ہے. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. جو ممبر محراب پہ بیٹھنے والے, مصلی پہ کھڑے ہونے والا بندہ بھی سوسائٹی کا ایک اعلیٰ ترین بندہ ہوگا. ہم نے وہ چیز اچیو کرنی ہے انشاءاللہ. اور آپ کے اندر انشاءاللہ وہ چیز مجھے نظر آتی ہے. آپ قرآن بھی حفظ کریں, عالم بھی بنیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, کسی سے کمتر نہ رہنا. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی زندگی کے اندر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. جو مرضی ہو جائے, جس مرضی حالات سے گزرو, اللہ کے آگے, اللہ کے سوا کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. کبھی پھنس جاؤ, کبھی کوئی پریشانی آئے, کبھی کوئی مصیبت آئے, رات کے
پچھلے پہر بند کمرے کے اندر تنہائی میں اللہ کے آگے گڑ گڑانا، رونا، نفل ادا کرنا، اللہ کی قسم تمہارا کام ہوگا. یہ آزمودہ ایک فارمولا ہے. کبھی زندگی میں کسی مخلوق کے آگے نہ ہاتھ پھیلانا. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ادارے کے سربراہان بھی انشاءاللہ ہمارے بچے کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے. اور یہ بچے انشاءاللہ میں یہ امید کر رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارے سوسائٹی کے لیڈرز ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیڈرز ہیں. ہم لوگ کے لچے لفنگے سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم. ہمارے لیڈر وہ ہوں گے جس کو دین کا بھی فہم ہے، جس کو دنیا کا بھی فہم ہے. کیونکہ جس بندے کو دین کا فہم ہے وہ آپ کے حقوق پورے کرے گا. جس بندے کو رب کا خوف نہیں اس سے خیر کی امید کیا کرنی. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے. آخر میں بس میں یہی بات کروں گا، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو پریشان بھی ہوں گے، معیشت سے بھی تنگ ہوں گے. میرے بھائی اپنا عمل اپنے گریبان میں جھانکیں، مجھ سمیت میں بھی. ہمارے عمل میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کیونکہ میرے رب نے تو مجھے کامیابی کی ضمانت قرآن میں دے دی ہے. میرے رب نے کہا میں بلندیوں پہ ہوں گا اگر میں مومن ہوں گا. اس کا مطلب ہے میں مومن نہیں ہوں اگر میں تنزلی کا شکار ہوں. اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مسجد کی کل انتظامیہ کو جو ہے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی مدد فرمائے. اور وہ جو خیر کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم جیسے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ تعاون کریں اس خیر کے کام کے اندر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.